سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ فیضان حضور غزالی زمان جامعہ عربیہ سعیدیہ تعلیم القرآن جامعہ اسلامی عربیہ انوار العلوم ملتان فیضان حضور بابا مراد علی شاہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اجازت آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں نا تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فاضل جلیل عالم نبیل خطیب اسلام حضرت پیر سید فضل رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس محفل کے میزبان محترم و مکرم جناب مولانا وقاص رضوی صاحب اور اس ادارے کے روح و رواں اور اس کے لیے ایثار و قربانی کی مثال قائم کرنے والے عزیزم محترم مشتاق ڈوگر صاحب اور مکرمی جناب علامہ عطاء المصطفیٰ سعیدی صاحب اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام اور یہ روشن چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے اور علاقے کے معززین اور محترم شخصیات جلوہ فگن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس مبارک اور نورانی محفل میں ہماری حاضری کو بھی مقبول و منظور فرمائے اور اس کے انوار و تجلیات سے بھی ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ اس کی آواز ذرا ہلکی ہی رکھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی ہزاروں کا اجتماع تو نہیں ہے کہ آواز پہنچانا مشکل ہو۔ حضرات مکرم، میں آپ سب دوستوں کو یہ جامعہ عربیہ سعیدیہ تعلیم القرآن کے اس جلسہ دستار فضیلت میں شرکت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ نے ابھی حفاظ قرآن اور پھر تجوید کے ساتھ قرآن مجید ناظرہ پڑھنے والوں بچوں کی دستار بندی اور عزت افزائی کا مرحلہ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو قرآن سے صحیح شغف عطا فرمائے اور قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہبری کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کو کوئی مجبوری نہیں تھی، نہ اسے کوئی فنڈز کا پرابلم تھا، نہ کوئی مین پاور کا ایشو تھا، نہ کوئی افرادی قوت میں کمی تھی، نہ کوئی اور مشکل دامن گیر تھی۔ وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق۔ لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا، تو اختیار دینے والے کا ہوتا ہے۔ لینے والا تو محتاج ہوتا ہے نا، ضرورت مند ہوتا ہے،
ویسے بھی وہ انگریزی کا جملہ ہے کہ بیگرز ہیو نو چوائس، جو بھیکاری ہوتے ہیں ان کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ بھئی بھیک مانگنے والا تو نہیں کہہ سکتا نا جناب میں بھیک میں یہ لوں گا یہ نہیں لوں گا، اس کو تو جو کچھ مل جائے اسی پر اکتفا کرنا ہے۔ تو حضرات مکرم، اصل اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، اور دینے والا ہو بھی مختار کل، ہو بھی قادر مطلق، تو اس کے اختیار کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے، اور ایک بات اور سمجھیے، ویسے تو ہم سب چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں اور اسی سے مانگنی چاہیے، وہ رب ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ سبھی کچھ وہی عطا فرماتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ آپ بھی سوچئے، ہم روزی اور رزق کی تمنا کرتے ہیں، وہ ہمیں رزق بے شمار دے دے، دولت بے حساب دے دے، لیکن ہدایت نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ یہ مال دولت، یہ روزی رزق اس کی رحمت ہے نا، لیکن جب ہدایت نہیں ہوگی تو ہم اس کی رحمت سے اس کا عذاب خریدیں گے۔ یہ روزی اور رزق گناہ کے، برائی کے کاموں میں خرچ کریں گے، ان کاموں میں جس میں لگ کے ہم اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح سوچئے کہ صحت، جوانی، شباب، طاقت، یہ اس کی نعمتیں ہیں، لیکن وہ ہمیں قد آور، کبھی ہیکل، شباب آور، جوان بنا دے، لیکن ہدایت نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹائیں گے، اور ان نعمتوں سے بھی ہم اس کے قہر و غضب کا سودا کریں گے۔ تو اصل چیز ہے ہدایت۔ تو ہدایت جیسی چیز بھی وہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ ہدایت دینے کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا۔ اب یہاں پر صرف ایک جملہ اگر اپنے پلے باندھ لیں تو شاید بہت سی الجھنوں سے نجات مل جائے۔ ذرا سوچو، وہ قادر ہے، اختیار اس کے پاس ہے، وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو تم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ بہت سے لوگ ہیں نا کہتے ہیں نہیں جی ہم کسی واسطے کے، وسیلے کے، ذریعے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ ہی لیں گے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو ہم عاجز اور مجبور ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ حضرات مکرم، اب نبی تو اس نے بھیج دیے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ بن گیا، اگر فاران کی چوٹیوں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آ رہی ہو، میں اللہ کا نبی، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی، اب کیسے پہچانے؟ کیسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کے فرامین کو ماننا ہے، ان کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ جھوٹا نبی ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو ہمارے دین اور مذہب نے یہ خانہ بھی خالی نہیں چھوڑا، اور ہمیں بتایا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی جو جھوٹا نبی ہے کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرات مکرم، تمام نبی معجزے لے کے آئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مبارک مارا، پانی کے چشمے ابل پڑے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے آپ جانتے ہیں، لیکن علماء نے بتایا کہ میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا میرا ذہن کچھ عجیب سا ہے، اگر مگر چون چرا سوال جواب کے پھیر میں رہنے والا۔ میں سوچنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں قرآن معجزہ ہے، مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہیں، لیکن کسی سے منوانے کے لیے تو ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں۔ قرآن کی معجزانہ شان کو تسلیم کرانے کے لیے تو بحث مباحثے سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں دلائل کے انبار لگانے پڑتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں منوایا جا سکتا۔ تو اگر اس کے مقابلے میں یہ کہہ دیا جاتا کہ میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، تو اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
اگر کہہ دیا جاتا آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے سورج کو الٹے پاؤں پھرانا، تو ظاہر ہے سب کو مانتے ہی بن پڑتی۔ تو آخر قرآن کو یہ اہمیت کیوں دی گئی اور قرآن کو سب سے بڑا معجزہ قرار کیوں دیا گیا؟ یہ بات بڑی نفیس اور بڑی باریک اور بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ آپ سب میری بات پورے غور سے توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مقررین واعظین خطبہ ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، آپ سے بلواتے ہیں، اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو اس کو جگاتے ہیں اور فکر کے سفر میں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میں اپنی اس کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ فن مجھے نہیں آتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بس مجھے صرف اتنا درکار ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے بتا رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا اور پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا۔ بہرحال یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خاص طور پر آپ کی توجہ کا طلبگار۔ یاد رکھیے، جو نبی جس زمانے، جس علاقے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وہ جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس زمانے، اس علاقے اور اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، خود دیکھتے ہیں اس کے معجزوں کو۔ جس کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جن کے دلوں پہ مہریں لگی رہتی ہیں وہ اسی طرح آراندہ درگاہ رہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کی 10 بوسی جائز ہے، لیکن یاد رکھیے صرف جائز ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو کر لیا جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا ہم جائز کہتے ہیں نا، اب تو وہ دکھائی نہیں دیتے، اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی عقیدت و محبت کا کوئی محور ہو، آپ وہاں بھڑاس نکالنے، آپ کی مرضی، میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ آپ یقین جانیے، میں تکلف نہیں کہتا، میں دوستوں کو واقعی درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کریں، مصافحہ ضرور کریں۔ مصافحے سے روکنا تو تکبر ہے نا، اور تکبر تو جائز نہیں ہے۔ مصافحہ کریں لیکن ہاتھ چومیے نہیں، یہ میرے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ ہاتھ چومتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، اور میرا خیال ہے آپ مجھے شرمندہ تو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ معاف کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، تو چونکہ نبی کی پہچان معجزے سے ہے، تو اس لیے اس علاقے، اس زمانے اور اس قوم کے لوگ اس کے معجزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ جس کے نصیب میں ایمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جن کے دلوں پہ مہریں لگی رہتی ہیں وہ اسی طرح بھٹکے رہتے ہیں، گمگشتہ منزل رہتے ہیں اور راندہ درگاہ رہتے ہیں۔ تو جو نبی بھی جس علاقے، جس زمانے، جس قوم کے لیے نبی بن کے آتا ہے، اس کے معجزے وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت اگر قیامت تک چلنا تھا تو کوئی نہ کوئی کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ کم از کم ایک معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی السماء۔ دیکھیے، آج اگر ہم کسی کافر کو دعوت حق دیں اور کہیں ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لو، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ، جنت کے حقدار ہو جاؤ، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے، تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں گے تو میں ایمان لاؤں گا، تو ہم اسے قرآن دکھا دیتے ہیں۔ تو یارو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا معجزہ ہونا دراصل ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے، آپ جانتے ہیں مکہ میں مبعوث ہوئے، تو مکے میں بت پرستی ہوتی تھی، بت پرست رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو بتوں کی پوجا، بت پرستی، یہ خدا کے تصور کا بڑا بھیانک مذاق ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی طرف پتہ نہیں پہلے آپ کی توجہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میں آپ کو متوجہ کرتا چلوں۔
دیکھیے ہم سب کو اللہ کا کرم، اس کا ساتھ چاہیے نا، ہم ساتھ چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ اچھا اگر میں کہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو کیا ہمارے الحاج مشتاق ڈوگر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ قادری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اللہ ایسا ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کا خدا تو ایسا نہیں ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہو، انہیں تو ہر ایک کو اپنا خدا علیحدہ چاہیے، اپنے گھروں میں وہ اپنا خدا رکھتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، اشلوک پڑھتے ہیں، ڈنڈوت بجا لاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اپنے حساب سے، تو ہر ایک کو اپنا خدا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ان کے خدا ہے پتھر کے تراشے ہوئے بت۔ اب پتھر کو تراش کر، کاٹ کر، گھس کر، رگڑ کر بت کی شکل دینا، یہ تو ایک فن ہے نا، آرٹ ہے، اور ہر ایک تو فنکار نہیں ہے۔ جب ہر ایک فنکار نہیں ہے تو جو بت تراش نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، خدا تو اس کو بھی چاہیے۔ اب وہ کہاں سے لائے گا خدا؟ بازار سے خرید کے لائے گا؟ تو خدا برائے فروخت ہو، یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ اس کو ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سوچئے۔ فرض کیجئے ایک سفید پوش شخص ہے، اس کے پاس مال پانی زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے لیے بت خریدنے، خدا خریدنے کے لیے بازار کا رخ کرتا ہے، سنگ تراش کی بت فروش کی دکان پر جاتا ہے، وہاں پر ایک بڑے قیمتی پتھر کا بڑا خوبصورت ترشا ہوا بت اس کو نظر آتا ہے، دل مچل جاتا ہے مجھے تو یہی خدا چاہیے، لیکن جب قیمت پوچھتا ہے تو دل بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بہت مہنگا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ مذاق ہے نہیں۔ حضرات مکرم، دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے آقا کریم جب تشریف فرما ہوئے اس علاقے میں جہاں بت پرستی ہوتی ہے، تو اب آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ اب بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب انسان کی ایک فطری کمزوری یہ ہے، بشری کمزوری یہ ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھتا ہے اس پر یقین اس کا زیادہ ہوتا ہے، سنی سنائی بات پر ذرا ڈواڈول رہتا ہے، ایسا ہے نا؟ اب وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں، ان کے بت تو ان کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے اپنا حال دل کہہ رہے ہوتے ہیں، ضرورتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، عبادت ریاضت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کے سامنے اپنا حال دل کہہ رہے ہیں اور اپنی ضرورتیں بیان کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ ہماری حاجت روائی کریں گے، مشکل کشائی کریں گے۔ اب وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرنے کے عادی ہیں، ہلے ہوئے ہیں، بھئی باپ دادا کے زمانے سے یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ اب وہ لوگ جو عادی ہیں اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرنے کے، ان سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانا یہ ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور وہ جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور غزالی زمان۔ اچھا مجھے احساس ہے کہ دراصل میں ذرا کسی اور فریکوینسی پہ بول رہا ہوں، میرا مجمع جو ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ تر دیہات کے رہنے والوں پر مشتمل ہے۔ اب پتہ نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں صحیح طرح آپ تک منتقل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، لیکن الحمدللہ آپ سکون اطمینان سے میری بات سن رہے ہیں، یہ بڑی آپ کی مہربانی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منوانا یہ ہے کہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں، جن کو تم دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں۔ خدا تو وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ تھوڑا اور آگے چل کے سوچئے۔ دیکھیے جب بھی کسی شخص کا ذکر ہو تو آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کا کوئی ایک خاکہ، ایک تصور ذہن میں لے آتے ہیں نا۔ میں یہاں آ رہا تھا، آپ کے سامنے اعلان ہو رہا تھا حامی سید کاظمی آئیں گے ملتان سے، اب آپ سب نے تو مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا، اب جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا اب سن رہے ہیں حامی سید کاظمی آ رہے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھی پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، اب سوچ رہے ہوں گے بھئی وہ تقریر کر رہے ہیں، ایک دین سے ان کا تعلق ہے تو چہرے پہ داڑھی تو ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ وہ لباس بھی ان کا کوئی معقول شریفانہ ہوگا، کوئی پینٹ پتلون تو نہیں پہنی ہوگی انہوں نے، کوئی جینس تو نہیں چڑھائی ہوئی ہوگی، اور پھر کچھ ایسا لب و لہجہ ہوگا، کچھ ایسا چہرہ مہرہ ہوگا، پتہ نہیں سر پہ پگڑی ہوگی یا ٹوپی ہوگی یا کیا ہوگا، آپ نے ذہن میں کوئی تصور بنایا ہوگا۔
اسی طرح جب کسی بچے کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کے گھر والے بچی دیکھ رہے ہیں، اب اس کو آ کے بتاتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ایک بچی پسند کر لی ہے. اب وہ اس کے بارے میں ایک تصور بناتا ہے، وہ کیسی ہوگی، رنگ روپ کیسا ہوگا، شکل و صورت کیسی ہوگی، نقش و نگار کیسے ہوں گے، لب و رخسار کیسے ہوں گے. آدمی سوچ لیتا ہے نا. آپ کو ڈپٹی کمشنر سے کام ہو، آپ یہاں سے چلیں، اب سوچ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر بڑا افسر ہے، اس نے جناب وہ کوٹ پینٹ پہنی ہوگی، ٹائی بھی لگائی ہوگی، اور جناب اس کا پیون، اس کا چپڑاسی وہ پیچھے بریف کیس لے کے آ رہا ہوگا، اور اس کے ماتحت وہ کھڑے ہو کے اس کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہے ہوں گے، اور وہ کسی کو لفٹ کرائے بغیر، دیکھے بغیر جناب ذرا سر کو ذرا سا ہلا کے بڑی اکڑ سے، بڑے تمطراق سے، شان و شوکت سے گزر رہا ہوگا. ہر آدمی کا جس کا بھی ذکر ہو اس کا آدمی ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ بت ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، جو قدم اٹھا نہیں سکتے، ہاتھ ہلا نہیں سکتے، مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے، یہ ہے تمہارے خدا. ارے نہیں، خدا وہ ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ تم سوچ سکتے ہو کہ وہ کیسا ہے. اپنے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ نقش و نگار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ جسامت و ماہیت سے پاک ہے، بلکہ وہ کیفیت و کمیت سے بھی بالاتر ہے، ان تمام اعتبارات سے ماورا ہے. تم نہ سوچ سکتے ہو وہ کیسا، نہ دیکھ سکتے ہو وہ کیسا، تم نے اس کی عبادت کرنی ہے. یارو، ان لوگوں سے منوانا جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے، کوئی آسان کام ہوگا؟ آپ بھی سوچئے کیسے منوایا ہوگا. اگر میرے ساتھ فکر کا سفر کریں تو میں عرض کروں گا کہ ذرا چشم تصور سے دیکھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہارا معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں. اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں. لیکن سوچو، اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو غور کرو کہ جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن ذرا سوچو، اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگوں، میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن ذرا سوچو، اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اچھا، یہ جملہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے حلق میں اٹک گیا ہو. میں ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں. دیکھیے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کھل کر دعوت حق دی، اعلان نبوت فرمایا، وہ وقت سب جانتے ہیں. آپ صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو بلایا. اچھا، یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں. آج کل آپ کو اگر اپنی بات کوئی پبلسائز کرنی ہو، عوام تک پہنچانی ہو، تو اس کے ہزار طریقے ہیں. اخبار میں ایڈ دے دیجئے، ٹی وی پر اشتہار چلوا دیجئے، ماشاءاللہ پینا فلیکس بنوا لیجئے، ہینڈ بلز، پوسٹر چھپوا لیجئے. آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی پبلسٹی کیمپین چلتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ ایک رکشے پر لاؤڈ سپیکر باندھ کے شہر میں گھما دیجئے. ہزار طریقے ہیں بات اپنی لوگوں تک پہنچانے کے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں تھا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ تو عرب میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کو اپنا پیغام عام کرنا ہو، عوام تک پہنچانا ہو، وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا. جو بھی سنتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ اس کو کوئی اہم بات لوگوں تک سے کہنی ہے، تو خود چلنے سے پہلے باقی لوگ جنہوں نے نہیں سنا ان کو بھی کہہ دیتا تھا، بھئی وہ فلاں بن فلاں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جانتے تھے نا، آبادی بھی تھوڑی تھی. بھئی وہ بندہ وہ بلا رہا ہے، اس نے کوئی اہم پیغام دینا ہے، بات کرنی ہے، چلو اس کی بات سن لو. تو سب آبادی بھی تھوڑی تھی، دیکھتے دیکھتے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس نے جو بات کرنی ہوتی تھی کر لیتا تھا. تو اسی دستور کے مطابق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو بلایا، یا ایھا الناس. لوگ جمع ہو گئے. پھر میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر جرار ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے میری بات؟ سب نے کہا، جی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، دروغ گوئی آپ کا شیوا نہیں ہے، کس بیانی آپ کی عادت نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے.
آپ نے جو کہا جب کہا ہمیشہ سچ کہا تو ہم ضرور مانیں گے آپ کی بات۔ تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے لوگوں یہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے، میں ہائی لائٹ اس پوائنٹ کو کرنا چاہتا تھا کہ تاریخ انسانیت کا کتنا اہم موڑ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اعلان نبوت فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے ہیں، نوری مخلوق کے امام آئے ہیں، بیت المعمور کے خطیب آئے ہیں، اور وہ رب کائنات کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں، میرے اللہ کی وحی لے کے آئے ہیں، اے لوگوں میرا پیغام سنو، یہ اللہ کی طرف سے پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں۔ نہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے امین مانتے ہو، میری بات کا اعتبار کرتے ہو، اے لوگوں اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو اب یہ تاریخ کی شہادت ہے، تاریخ کی گواہی ہے کہ ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اگر ابھی بھی ذہن میں کوئی اگر مگر چوں چرا سوال جواب چل رہے ہوں تو ایک اور انداز سے سمجھ لیجئے بات۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے کسی شخص کا ذکر کروں تو اکثر نام تو ایسے ہوتے ہیں نا جو سب عام ہوتے ہیں، مثلا محمد علی۔ اب محمد علی ایک کامن نام ہے، اکثر نام ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں جی آپ محمد علی کو جانتے ہیں؟ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کون محمد علی؟ ایک تو میرے خالو ہیں، ایک ہمارے محلے میں دکاندار ہے، لیکن کاظمی صاحب ان کی بات تو نہیں کر رہے ہوں گے، شاید محمد علی جناح کی بات کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک پاکستان کے قائد مولانا محمد علی جوہر کا ذکر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے شاید محمد علی باکسر محمد علی کلے کی بات کر رہے ہوں۔ یارو اگر میں قائد اعظم کی بات کرتا ہوں تو قائد اعظم کا ٹائٹل مجھے آپ کے نام کے ساتھ بولنا پڑے گا نا، ورنہ آپ کیسے پہچانیں گے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ محمد علی تو بہت ہیں۔ اگر میں مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کرتا ہوں تو جوہر کا سابقہ آپ کے نام کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا نا، ورنہ کیسے پہچانیں گے کس محمد علی کی بات ہے؟ اگر میں محمد علی کلے یا باکسر کی بات کروں تو کلے یا باکسر کا لفظ مجھے ساتھ بولنا پڑے گا، تبھی آپ پہچانیں گے۔ تو جس شخص کا بھی ذکر ہو اس کی جو سب سے بڑی پہچان ہے، جو سب سے معتبر حوالہ ہے، اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ نہیں پہچانیں گے۔ اب رب کی بارگاہ میں جھکنے والے، اسے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، سجدہ ریز ہونے والے اب ذرا پریشان ہوئے، اب اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، نہ اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے وہ ہے کون۔ اب پوچھا اپنے بزرگوں سے پوچھا، بڑوں سے پوچھا، استادوں سے پوچھا، دوستوں سے، ہمجولیوں سے پوچھا، ذرا بتاؤ بھئی خدا کے بارے میں اس کی تعارف کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اب ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق ہی جواب دینا تھا نا۔ کسی نے کہا وہ ہے جو آسمان سے میہ برساتا ہے، کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگاتا ہے، کسی نے کہا کہ شاخ شجر کو ثمربار کرتا ہے، کسی نے کہا سرے شاخ گلاب پھول مہکاتا ہے، کسی نے کہا سمندروں کو تلاطم آشنا کرنے والا، کسی نے کہا دریاؤں کو روانی دینے والا، کسی نے کہا جھرنوں کو ترنم کر دینے والا، کسی نے کہا بحر و بر کا خالق، کسی نے کہا خشک و تر کا مالک، کسی نے کہا زمین آسمان بنائے اس نے ہیں، کسی نے کہا چاند سورج سجائے اس نے ہیں، کسی نے کہا کہ کہکشاں کی محفل اس نے تخلیق فرمائی ہے، اور کسی نے کہا کہ بساط ہستی اس نے بچھائی ہے، کسی نے کہا لیل و نہار کا سلسلہ قائم کرنے والا، اور کسی نے کہا کہ نبوت و رسالت کا چکر چلانے والا۔ ہر ایک نے اپنی اوقات اور حیثیت اور علم اور عقل کے مطابق بات کی۔ اب پوچھنے والا بیچارہ پریشان، جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ اب سوال ہے اللہ کے بارے میں، ذرا ادھر ادھر ہوئے تو ایمان سے محروم، اب کریں تو کیا کریں؟ مجبور ہو کر رب کی بارگاہ میں کہا مولا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ذرا تو خود بتا دے تو کون ہے؟ اب رب کائنات اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اپنے بندوں کو آگہی دے رہا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ تو میرا محبوب تو تمہارے سامنے ہے نا، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے معتبر حوالہ ہے۔ آقا کریم کے بغیر اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، آقا کریم کو دیکھتے ہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے۔
حضرات مکرم، میں اتنی لمبی تقریر کی تو متحمل نہیں ہو سکتا تھا، بس وہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں نے بات چھیڑ دی۔ اب میرا خیال ہے کہ جو سورہ بقرہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے حوالے سے ایک آدھ بات کر کے میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ اور ظاہر ہے حروف مقطعات پر کلام کرنا اس محفل کے وہ شاید ماحول کے مطابق نہ ہو، میں عرض مدعا پر آؤں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اچھا، میں بڑی کشمکش میں پڑا، میں نے کہا مولا میرا خیال ہے کہ متقی تو وہی ہوتا ہے جس کو ہدایت ملے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہدایت نہ ملے وہ متقی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مولا اب تیرا قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو علماء تو اپنی بولی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل ہے۔ اچھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پرانا گھسا پٹا لطیفہ ہوتا تھا بینکرز کے بارے میں، بینکوں کے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ بینکوں نے سے قرضہ لیتے ہیں نا لوگ، تو پہلے وہ تسلی کرتے ہیں کہ جو قرضہ مانگ رہا ہے یہ امیر ہے، خوشحال ہے، اس کے پاس زمین جائیداد ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جب اچھی طرح تسلی کر لیتے ہیں پھر اسے قرضہ دیتے ہیں۔ تو مولا اسی طرح یہ عجیب معاملہ ہے، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی تو وہی ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو مولا یہ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ بٹتی ہے امیروں میں تیرے حسن کی دولت، یہ مصرف خیرات سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کا جواب میں آپ کو دوں، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ایک نصیحت کے پیرائے میں لا کے ختم کروں۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میری گفتگو میں ہو سکتا ہے چند الفاظ ایسے آئے ہوں جن کا مطلب آپ نہ سمجھے ہوں۔ اب آپ ان الفاظ کا مطلب جاننے کے لیے کیا کریں؟ بڑا آسان طریقہ ہے، اردو کی لغت اٹھائیں، اردو کی ڈکشنری لغت اٹھائیں، اس میں ان الفاظ کا مطلب دیکھ لیں۔ اب فرض کریں کہ آپ نے لغت اٹھائی کسی لفظ کا مطلب دیکھنے کے لیے، تو کسی نے پوچھا کہ بھائی بتائیں آپ کو اردو آتی ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا مجھے آتی ہے۔ وہ کہیں جی اگر آتی ہے تو پھر مطلب دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر نہیں آتی تو مطلب بھی تو اردو میں لکھا ہوا ہے، وہ کیسے دیکھیں گے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے اردو آتی تو ہے، لیکن زبان کے مختلف درجے ہیں نا، معیار ہیں، جس معیار کا یہ لفظ ہے اس کے لیے مجھے مدد لینی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح تقویٰ کے درجات ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں واقعہ ایک سنا دوں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے خود ان کی زبانی کئی بار سنا۔ میرے والد گرامی، جن کو دنیا غزالی زماں راضی دوراں کے القاب سے جانتی ہے، وہ تقریباً 16 برس کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی طالب علم تھا، امروہہ میں پڑھتا تھا۔ امروہہ دلی سے 80 میل کے فاصلے پر اس وقت تو تحصیل تھی، اب وہ ضلع ہے۔ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا امروہہ شہر میں، تو ایک چوک پہ میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے۔ اچھا، آج کل کہیں مجمع لگا ہوا ہو نا تو لوگ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں فیس بک دیکھنی ہے، واٹس ایپ دیکھنا ہے، ذرا انسٹاگرام پہ جانا ہے، ویڈیو گیمز کھیلنے ہیں، تو اس لیے ان کو مجمع سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں کہیں مجمع ہوتا تھا تو لوگوں کو تجسس ہوتا تھا، اس وقت خبر رسانی کا بھی ایک ذریعہ ہوتا تھا، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ابا جی قبلہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، تو میں نے سوچا جا کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک ہندو پنڈت اور مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور ہندو پنڈت نے گھیرنا شروع کیا ہے مولوی صاحب کو۔ ہاں مولوی جی یہ بتائیں آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ بے وقوف، ہمارے نبی جی کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح تھوڑے تھے، اور ان کو نصیحت خود میاں فضیلت، انہوں نے نماز پڑھی تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آیا اور ہمیں حکم ملا۔ اچھا آپ کے نبی جی بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بتائیں انہوں نے آخری نماز کب پڑھی؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے نبی جی نے کوئی نماز چھوڑی نہیں، جو بھی وقت آپ کی حیات طیبہ میں آیا ہے نماز کا آپ نے پڑھی ہے۔ اچھا تو آپ کے نبی جی آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی جو ہولی بک ہے، مقدس کتاب ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، اس میں کوئی چیپٹر ہے، کوئی ایک باب ہے جس کو آپ سورت کہتے ہیں، سورہ فاتحہ، آپ لوگ وہ نماز میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے نبی جی بھی وہ پڑھتے تھے نماز میں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے بتایا نا، انہوں نے نماز پڑھ کے ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا، اگر وہ نہ پڑھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟
کہ نہ یہ نماز یہ سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں؟ کہا اچھا اچھا وہ بھی پڑھتے تھے. تو ساری سورت پڑھتے تھے یا کچھ چھوڑ بھی دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تو کافر ہے، اب تجھے کیا بتاؤں میں. بھئی سورہ فاتحہ جن کو پڑھنی ہو تو وہ تو ایک آیت بھی چھوڑ دیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی. کہا اچھا تو آخری نماز جو انہوں نے پڑھی تھی اس میں بھی پوری سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی. مولوی صاحب نے کہا بھئی یہ تکرار کرنے سے کیا حاصل؟ ظاہر ہے اس کے بغیر میں نے بتایا نا نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا اچھا تو مولوی جی آپ کی جو جس کو آپ سورۃ فاتحہ کہہ رہے ہیں، آپ کی ہولی بک کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس میں ایک جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ذرا اس کا مطلب تو بتا دیں. مولوی صاحب نے بتا دیا کہ اس کا مطلب ہے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا. کہا اچھا اچھا. اب جناب وہ پنڈت آڈینس کی طرف، مجمع کی طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا بھئی میں نے دیکھیں آپ کے سامنے مولوی صاحب سے سب چیزیں پوچھی، انہوں نے اپنی مرضی سے جواب دیے. اب انہوں نے بتایا کہ آخری وقت تک ان کے نبی جو نماز پڑھتے تھے اس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور آخری نماز میں بھی انہوں نے پڑھی. اب انہوں نے پوری سورہ فاتحہ پڑھی اور یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب بھی انہوں نے بتایا کہ مولا مجھے ہدایت دے دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے. تو مولوی جی اب یہ بتا دیجئے کہ جن کے نبی کو آخری وقت تک کیا ان کو ہدایت سیدھا راستہ ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اگر مل گیا تھا تو مانگ کیوں رہے تھے؟ اور اگر نہیں ملا تھا تو جن کے نبی کو آخری وقت تک سیدھا راستہ نہیں ملا ان کے امتیوں کو کیا ملے گا؟ اب بھائی قبلہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے، پیشانی ارق آلود ہو گئے، ہوائیاں اڑنے لگی، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، کچھ سوچ نہیں رہا تھا کرے تو کیا کرے. اور پنڈت جی مزے لے رہے ہیں. ہاں نبی جی، ہاں مولوی جی، آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے نا، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے تھے. ہاں بتائیں ان کو سیدھا راستہ ملا کہ نہیں؟ اگر مل گیا تھا تو مانگ کیوں رہے تھے؟ اب وہ اس طرح مزے لینے لگے تو ظاہر ہے کہ مجمع میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. اب مسلمان بیچارے ہیں ان کو سانپ سونگا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں. اور ہندو جو ہیں وہ بڑے جوش میں آ رہے ہیں. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اب سوائے خون خرابے کے کچھ بنے گا نہیں. تو پھر میں آگے بڑھا اور میں نے پنڈت سے کہا پنڈت جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں کہوں. پنڈت جی نے دیکھا ایک 14-15 سال کا بچہ کھڑا ہے. اپنے خیال میں تو انہوں نے اس طرح گھیرا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس چکر سے نہیں نکل سکتا تھا. تو کہنے لگے برخوردار تم کیا بولو گے، کسی بڑے کو بلاؤ، یہ مولوی صاحب جو ہیں ان کی تو ترقی تمام ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں پنڈت جی میں تو آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات پوچھ لوں آپ سے. خیر پنڈت جی نے بڑی وسیع القلبی کا مظاہرہ فرمایا اور جناب وسیع الظرفی کا، اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پوچھو برخوردار کیا پوچھتے ہو. انہوں نے کہا کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں بتائیں آپ کے نبی جی کو سیدھا راستہ ملا کہ نہیں ملا کہ نہیں، تو پہلے ہمیں یہ تو طے کر لینا چاہیے سیدھا راستہ ہے کیا، تبھی تو فیصلہ کر سکیں گے نا ملا کہ نہیں. تو سیدھا راستہ تو متعین ہونا چاہیے. پنڈت جی نے کہا کہ بھئی بات تو تمہارے قرآن کی ہو رہی ہے، تم بتاؤ تم کس کو کہتے ہو سیدھا راستہ. میرے والد نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے سیدھا راستہ. اچھا پنڈت نے ذرا توقف کیا، ذرا غور کیا، پھر کہنے لگا ہاں بات تو ٹھیک ہے، جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی سیدھا راستہ ہوگا. تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ پنڈت جی اب جواب تو میں دے رہا ہوں، اگر آپ کے پلے نہ پڑے تو قصور ہوگا آپ کے عقیدے کا اور آپ کی عقل کا. دیکھیے جب آپ مانتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے، جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جائے، تو دیکھیے آپ کا بھگوان اگر یہاں چوک میں رکھا ہو تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں آ کے ختم ہو گیا. لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو، وہ کسی جسم میں محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کا سیدھا راستہ تو آپ کا بھگوان جہاں رکھا ہے وہاں آ کے ختم ہو گیا. اور ہمارا اللہ وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ کسی جسم میں مقید نہیں ہے. تو اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس راستے کی بھی کوئی انتہا کوئی حد نہیں ہے.
اسی لیے میرے نبی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا کرم تو نے مجھے اپنے قرب کی یہ منزل عطا فرمائی، یہاں تک مجھے سیدھا راستے پر چلایا، مولا اب تیرے قرب کی اگلی منزل نظر آ رہی ہے، ذرا وہاں تک بھی پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے قرب کا اگلا درجہ وہاں سے نظر آ رہا ہے، پھر عرض کرتے ہیں مولا یہاں تک تیرا کرم تو نے ہدایت دی، یہاں پر رہنمائی فرمائی، اب تیرے قرب کا اگلا مرتبہ اگلا درجہ ہے، مولا ذرا وہاں تک بھی پہنچا دے۔ تو وہ راستہ تو کبھی ختم ہونے والا نہیں، تو جب ختم ہونے والا نہیں تو اس کے لیے دعا بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اسی لیے تو ہمارے قرآن نے کہا نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب تیرے لیے تو ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ وہ کیوں ہے کہ تو ہر آن ہر گھڑی میرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے نا، مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے نا، میری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے نا مولا مجھے اپنی اگلی منزل تک پہنچا دے، اگلا درجہ بھی عطا فرما دے، اور اس راستے پر مزید استقامت عطا فرما دے۔ اس لیے ان کے لیے تو ہر آن وہ بلندی اور رفعت کے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے، اس لیے وہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جب کوئی شخص تقوی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے منزلیں آگے نظر آ رہی ہوں گی، اگلی ہر منزل کے لیے قرآن اس کی رہنمائی کرتا رہے۔ حضرات مکرم تقریر میں کر چکا، ایک نصیحت کرتا چلوں۔ ویسے نصیحت کرنا آج کل کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی کو نصیحت کرنے نا جواب میں تقریریں سننے کو ملتی ہیں۔ کسی کو کہیں کہ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ برائی کا راستہ چھوڑو، نیکی کی راہ اختیار کرو، تم یہ گناہوں میں دھسے ہوئے ہو، کچھ تھوڑا اس سے نکلنے کی کوشش کرو، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، برائی چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو۔ بھئی ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف گناہ ہے، یہ عریانی اور فحاشی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، تم برائی چھوڑ دو۔ اچھا چھوڑ دی میں نے برائی، کیا دنیا سنور جائے گی؟ کیا ماحول بہتر ہو جائے گا؟ کیا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا؟ کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا نیکی کا بول بالا ہو جائے گا؟ نصیحتیں کر رہے ہیں برائی چھوڑ دو، اب برائی وہ نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے، کیا کہوں؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ایک جواب ہے ایک حکایت میں۔ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود نے الاؤ دہکایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آگ بھڑکائی تھی، معاذ اللہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا، اور وہ آگ کتنی بڑی تھی، کتابوں میں اس کا بڑا ذکر ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ شعلے اتنے اونچے تھے، آگ کی حدت، تپش اور شدت کا عالم یہ تھا کہ اس الاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، یہ عالم تھا۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی، کسی نے پوچھا بی بلبل کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ مذاق تو اڑنا تھا، باتیں تو بننی تھی، لو جی ان کی بلند نگاہی دیکھو، ان کی عالی ظرفی دیکھو، ان کے تخیل کی پرواز دیکھو، وہ آگ جہاں پانی کے تالاب اس میں پلٹ دیے جائیں اور اس کو فرق نہ پڑے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے کہ میں آگ بجھاؤں گی۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشا لے رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کوئی بے وقوف یا پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے جو چونچ میں آتے ہیں ان سے اس آگ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں لسٹ بنے گی، فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس لسٹ میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، نیکی کی راہ اپنا لیں، ممکن ہے کہ دنیا کو فرق نہ پڑے، ممکن ہے برائی اسی طرح پھیلی رہے، ممکن ہے کہ گناہ پھلتے پھولتے رہے اور اچھائی کا پتہ بھی نہ چلے، لیکن یارو ممکن ہے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا۔ وہ لسٹ تو بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا نام کون سی لسٹ میں درج ہو، ہمیں اسی حساب سے
اپنے لیے راہ عمل کا تعین کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کے علاقے میں یہ جنگل میں منگل کی صورت ہے، یہ ادارہ قائم ہوا ہے، قرآن مجید حفظ کرنے کا سلسلہ بھی ہے، تجوید سے پڑھایا بھی جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ خوشخبری سنی کہ یہاں دین کا علم بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر دریا آپ کے پاس خود چل کے آ جائے لیکن آپ پھر بھی پیاسے رہیں تو آپ سوائے محروم القسمتی اور بدبختی کی اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب مشتاق ڈوگر صاحب کو، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور انہوں نے بتایا کہ ادارے کی تعمیر کے لیے بھی زیادہ رقم انہوں نے جیب سے لگائی ہے، زمین تو دی ہی دی ہے، اس کے علاوہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی انہوں نے اپنی جیب خاص سے حصہ ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل خیر کو مزید اس کی سرپرستی کی طرف متوجہ فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ معاف کیجئے، یہ میں پتہ نہیں کس طرح اتنا بول لیا، میں کل وہ خوشاب، چکوال، تلگنگ ان علاقوں سے صبح پہنچا تھا، اور دن جس طرح گزرا وہ میں جانتا ہوں، اور صبح مجھے رحیم یار خان جانا ہے، تو میں انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس محفل کو انشاءاللہ یہ دوست اپنے میں اختتام تک پہنچائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کچھ لذت کام و دہن کا سامان بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔